صحابہ کرام رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین سب کے سب ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ تم جس صحابی کا بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ سب کے سب ہدایت کے نور ہے، لیکن صحابہ کرام میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھا نمبر سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند احادیث سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارے میں پیش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا مولا علی کو کیا مقام دیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کے فضیلت میں آئی ہے اتنی کسی اور کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم یہ سعد بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ اس کو فتح کر دے گا۔ اور اسی طرح ترمذی جو ہے یہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا میں دوست ہوں حضرت علی بھی اس کے دوست ہے، جس شخص کا میں دوست ہوں حضرت علی بھی اس کے دوست ہے۔ اور ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک کشادہ جگہ پہ جمع کی، کشادہ جگہ جمع فرمایا اور کہا کہ میں ہر اس مسلمان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو غدیر خم کے روز وہاں تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو اس پر 30 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی بھی دوست ہے، اے اللہ جو حضرت علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے، صفحہ 245 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی اور حاکم حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شخصوں کو دوست رکھنے کا حکم دیا، 4 شخصوں کو دوست رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر بتایا گیا ان میں سے ایک مولا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور اسی طرح ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ یہ حبشی بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی مجھ سے ہے اور میں حضرت علی سے ہوں۔ یہ کمال قرابت کی طرف اشارہ تھا۔ اور جب تمام صحابہ کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی کو اپنے بھائی بننے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے دانہ کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اسی طرح ترمذی اور حاکم حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ تو حدیث میں حضرت علی کی فضیلت جو میں نے چند حدیثیں پیش کی، ورنہ بہت زیادہ احادیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے نظر میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو چند جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ حضرت علی کا مقام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ حضرت علی ہم سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بہترین فیصلہ وہی کرتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، علم والا ہی بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر آج ہلاک ہو جاتے۔ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ بر میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور سب سے اچھا فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ صحابہ آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے اچھا فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ ابن سعد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی کا فتویٰ دکھاتا یا بتاتا پھر ہم اس سے تجاوز نہ کیا کرتے تھے۔ بس حضرت علی نے کہہ دیا، اب اس سے آگے ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں کمی بیشی کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ صحابہ میں سے حضرت علی کے علاوہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کہے کہ جو کچھ چاہو پوچھ لو مجھ سے۔ کوئی اور صحابی یہ اعلان نہیں کرتا تھا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، صرف شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور اسی طرح ابن ابی حاتم یہ روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام اللہ میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا، اے ایمان والو، فرمایا ان کا سردار، ان کے امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور اسی طرح ابن عساکر جو ہے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جتنی آیات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی اتنی آیات کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ اور ابن عساکر سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ طبرانی اور حاکم ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، طبرانی اور حاکم ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کے چہرے، کسی بھی صحابی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حضرت علی کو خاص کر دیا، ورنہ کسی بھی صحابی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کسی بھی صحابی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، کسی بھی صحابی کی سیرت کو بیان کرنا عبادت ہے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔